تھوڑا ٹائم شارٹ ٹائم لوں، مختصر ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو پڑھا سکوں. تو اب یہ 8 منٹ تقریباً یہ لے گئے میرے، تو باقی یہ تو آپ خود حساب لگا رہے ہیں میں کیا ٹائم میں آپ کو کیا پڑھاؤں. اس طرح پھر وہ جلدی جلدی بس آپ کے یہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ کے یہاں کا سسٹم بڑا عجیب ہے. یہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی میری زندگی میں میرا قصور ہے، میں بڑا ٹائم کا پابند. وہاں میں سعودیہ میں درس کرتا ہوں، میرے آنے سے پہلے ہر چیز بالکل تیار. ان کو پتہ کہ اسے ٹائم سے لیٹ نہیں کرنا. بس پاکستان کہنا جی کہتے دل بڑا خراب ہوتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ بس کر خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد ہم نے 29واں پارہ شروع کیا ہے، اور یہ 29واں پارہ اس کی ہارڈ کاپیاں بھی آپ کو دے دی. کچھ جو بھائی رہ گئے ہیں ان کو کل مل جائیں گے انشاءاللہ، کبھی سارے نہیں آئیں گے، کچھ کاپیاں کل آئیں گے انشاءاللہ. آن لائن جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اگر یہ لینا ہو بک تو وہ ہمیں گروپ پہ میسیج کر دیں، یہ بک ان کو بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. جو آن لائن کلاس لینے والے ہیں انہیں اگر جب بک چاہیے ہو تو وہ گروپ پہ میسیج کر دیں، یہ بک ہم ان کو بھی دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کی پہلی صورت سورۃ الملک، اور سورۃ الملک کا ہم نے آیت نمبر 18 تک تفسیر ہو گئی تھی، ترجمہ تفسیر. اگلی آیت کی تفسیر نہیں میں نے کی تھی، آیت کا ترجمہ اس میں پڑھایا تھا. میں ادھر سے اسی آیت سے آیت نمبر 19 سے شروع کر رہا ہوں. تو یہ صورت مکمل کر کے پھر میں آپ سے سبق شروع کروں. اب پہلے یہ 8-10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، میں سبق پڑھا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آوا نے یہ جو حمزہ زبر آ ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا. اس کا معنی کیا. تو آوا اور واو کا معنی اور کیا. لم یرو نہیں ان سب نے دیکھا، الی الطیر طیر پرندوں کو کہتے ہیں، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے. تو یہ صافات پرندے جب اپنے پر پھیلاتے ہیں تو وہ پرندوں کا پر پھیلانا جو ہے یہ ہے صافات. اور پھر جب پرندے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں تو وہ ہے وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی وہ سکیڑ لیتے ہیں، یعنی کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں. یعنی اپنے پروں کو سمیٹنا، اڑتے ہوئے جب وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں کبھی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، سکیڑ رہے ہوتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ ما یمسکہن، نہیں کوئی تھامتا ان کو، نہیں کوئی تھامتا ان کو، یعنی ان پرندوں کو کوئی نہیں تھامتا. الا الرحمن، مگر رحمان، یعنی پرندوں کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا. انہ بے شک وہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ آسان الفاظ ہیں، ان میں کوئی ایک بھی لفظ مشکل لفظ نہیں ہے. اگر صافات کو دیکھیں آپ تو یہ ایک لفظ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تو پر پھیلانا، اور اس کے بعد یقبض قبضے میں لینا کسی چیز کو، اردو کا لفظ اسی سے ہے، یعنی اس کو جو ہے سمیٹنا، پروں کو سمیٹنا. ما یمسکہن، تو امسک پکڑنا ہوتا ہے، تو ما یمسکہن ان کو نہیں کوئی تھامتا. الا الرحمن، مگر رحمان. انہو بے شک وہ، انہو بار بار آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک وہ. یعنی کچھ لفظ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بار بار جو آنے والے ہیں بار بار پڑھ کے آپ کو اس کا ترجمہ ہے حفظ ہو جانا ہے. بکل شیء، کل شیء
تو اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شعر بھی استعمال ہوتا ہے علی کل حال، تو کل میں کل مالیت اردو میں آپ کہتے ہیں، سمجھ گیا نا، کل تعداد، تو کل یہ بھی استعمال ہوتا ہے آپ کے، بصیر بصارت سے ہے دیکھنا، تو یہ ترجمہ اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس میں غور کر لیں تو، مشکل ہے بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، تو میں صرف آپ کو توجہ دلاتا جاؤں گا، دماغ آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے دماغ استعمال کر لیا، توجہ دے دی، قرآن کا ترجمہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ جی میں اس آیت کو پھر بتا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اولم یروا، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر فوقہم، پرندوں کو اپنے اوپر، صافات ویقبضن، پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے چلیں، اب من، اب یہاں پر اب من، یہ حمزہ زبر آ، جیسے ابھی ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے، یہاں پر آ حمزہ زبر آ کا معنی کیا؟ اچھا، لیکن کبھی اس کا معنی یا بھی آتا ہے، کبھی اس کا معنی یا بھی آتا ہے۔ آگے ہے لفظ من، من کا معنی ہوتا ہے کون، ہم عام بول چال میں بھی وہاں سعودیہ میں عرب ممالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں من انتا، تو کون ہے، انتا تو، من کون، تو یہ من کا معنی کیا ہوتا ہے، کون، من انتا، تو کون ہے، تو یہ من کا من بار بار آئے گا یہ لفظ، تو یہ بھی آپ کو حفظ ہو جانا چاہیے معنی اس کا، تو امن یا کون ہے، ہاذا ایسا، الذی جو، ہوا وہ، جند لکم لشکر ہو، جند کا معنی جند، یہ اردو میں جنود، سمجھ گیا نا، تو یہ جنود ہوتا ہے، جند مانے لشکر، جنود اس کی جمع ہے، تو جند کا معنی لشکر، لکم تمہارے لیے، ینصرکم وہ مدد کرتا ہو تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں وہ کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ اب دیکھیے اس کو ایک ایک لفظ کو، امن آ یا تو مانا یا، من مانے کون، ہادا، ہادا عربی میں کہتے ہیں یہ کسی چیز کو، مثلا ہادا کتاب، ہادا یہ کتاب، ہادا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ہادا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایسا، یعنی میں اگر آپ کو کہوں میں موجود ہے ہاد الکتاب، یعنی اس طرح کی کتاب کوئی نہیں موجود، وہ ہادا کا معنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی یہ بھی ہے۔ پھر اللہ دی جو، اور اس کا معنی جس نے بھی ہوتا ہے، اس کا معنی جو، جس نے، جسے، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ہوا کا معنی وہ، جند لشکر ہو، لکم تمہارے لیے، لکم یہ بار بار آئے گا، لا معنی کے لیے، کم تمہارے لیے، ینصرکم اردو میں یہ ینصر، نصر ینصر، ناصر، نصرت، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، حمایتی تمہارا، تو کون ہے جو ینصرکم وہ مدد کرتا ہو، قوم مانے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، تو رحمان اللہ کی صفت ہے، من دون الرحمن، یہ جب آتا ہے نا دونا، تو یہ دونا یعنی علاوہ، رحمان کے علاوہ، ان الکافرون اور نہیں ہے سب کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہے کہ امن ھذا الذی، یا کون ہے ایسا جو، ہو جند لکم وہ لشکر ہو تمہارے لیے، ینصرکم وہ مدد کرتا ہو تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں وہ سب کافر، الا مگر فی غرور، غرور کا معنی دھوکہ، غرور کا معنی دھوکہ یا دھوکے میں۔ امن، پھر وہی امن جو پیچھے پڑھ لیا آپ نے، یا کون ہے، ہادا ایسا، الذی جو، یرزقکم وہ رزق دیتا ہو تمہیں، رزق یرزق
اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں رزق یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کے، تو وہ رزق دیتا ہے تمہیں ان امسک، اگر روک دے، رزقہ ہو اپنا رزق۔ یہ امسک جو ہے نا، یہ اردو میں بھی بات جو ہے نا صحیح اردو جاننے والے سمجھ تو کہ امساک سمجھ گئے نا، پکڑنا کسی چیز کو، تھامنا۔ تو ان امسک رزقہ، اگر وہ روک دے رزقہ ہو اپنا رزق، بلکہ اردو میں بلکہ اور انگریزی میں یہ بل اور عربی میں یہ بل، لجو وہ سب اڑے ہوئے ہیں، لجو وہ سب اڑے ہوئے ہیں، فی عتو بن سرکشی میں، اور نفور اور نفرت میں۔ اب اس کو دیکھیے ذرا، امن یہ پیچھے آپ کو سمجھا دیا میں نے، ہادہ بھی سمجھا دیا، اللہ بھی آپ کو سمجھا دیا، یرزقکم رزق اردو کا لفظ اس میں موجود ہے، ان امسکا اگر وہ روک دے رزقہ ہو اپنا رزق، بلکہ لجو وہ سب اڑے ہوئے ہیں، عتوب سرکشی میں، نفور اور نفرت، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے بھاگنے میں، بدکنے میں، نفور کے یہ معنی بھی آتے ہیں۔ آگے دیکھیے، افمن آ تو یہاں پر ہے آ کا معنی کیا، فا معنی تو، من کا معنی جو، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کون بھی، من کا معنی کون بھی، میری آواز میں ٹھیک ہوگا نا، شوق جی، افمن تو کیا جو یمشی وہ چلتا ہو، یمشی وہ چلتا ہو، سوین سیدھا ہو کر، سوین کا معنی جیسے مساوی، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظات، تو سوین سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، ہاں سوری، افمن تو کیا جو یمشی وہ چلتا ہو، مکبن کا معنی گر پڑنے والا، علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا جو یمشی وہ چلتا ہو، سوین سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو یہ افمن یمشی یہ لفظ پہلے بھی آپ نے دیکھ لیے، مکبن کا ایک معنی ہوتا ہے الٹا بھی، مکبن کا معنی ہے کہ الٹا، علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل، وجہ تے اپنی وجہ دیکھ، تو یہ وجہ جو ہے چہرے کو، منہ کو، اہدا زیادہ ہدایت والا، ہدایت اردو کا لفظ اسی سے ہے۔ پھر ہے امن یا جو یمشی وہ چلتا ہو، سوین سیدھا ہو کر یعنی مساوی اردو کا لفظ، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ہوا وہ، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار بصیرت، سمجھ گئے اردو کے الفاظ جو ہیں، تو ابصار یہ جمع کا صیغہ ہے، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما اور بہت ہی کم ہے، تشکرون تم سب شکر ادا کرتے، یعنی تم سب جو ہو وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اردو میں قلیل تھوڑا، وہی قلیل یہاں پر ہے، تشکرون شکر، اسی کے اندر اردو کا یہ لفظ موجود ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ قل آپ کہہ دیجئے، اس آیت کو پھر دیکھ لیں، قل والذی انشأکم آپ کہہ دیجئے وہ جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم ہے جو تشکرون تم سب شکر ادا کرتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تحشرون حشر اکٹھا ہونا۔ اس آیت کو پھر دیکھنے، قل یہ بار بار آئے گا،
قل تو کہہ دے. عربی میں ہم کسی کو کہتے ہیں نا قل کہہ، قل قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وہ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ دے. هو الذی، وہ جس نے ذرأکم تمہیں پھیلایا فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف تحشرون، حشر ہونا اکٹھے ہونا، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تو آیت نمبر 24 تک میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا. اب اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل کرتے ہیں اور دوبارہ ساتھ اس کا ترجمہ آپ دیکھتے جائیں. اولم یرو، اولا اور کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف یہاں پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی یہاں آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ اللہ کے جو انکاری ہیں وہ اس کے وجود کے بھی انکاری، اور ان کے ہاں خاص کر جو کفار مکہ تھے وہ ایک بات جو ان کے ہاں بڑی تعجب والی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بالکل گل سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر لیے جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری بات. اور یہ مضمون قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، بہت دفعہ پڑھیں گے آپ کہ وہ تعجب کے ساتھ بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے، مر گئے، ہڈیاں ہو گئے، مٹی ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، یہ کیسے پاسبل. تو لہذا ان کے جواب میں پھر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، خاص کر کے میرے پڑھے لکھے بچے یہ بڑا اس بات میں غور کریں، تو ان کی ان باتوں کو جواب دے، ان کی ان باتوں کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو میری یہ نشانیاں دیکھو جو تمہیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ نشانیاں تمہیں بتائیں گی. جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اللہ یہ بھی کر لے گا کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں بچوں کو جو کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بچے آج کل بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ڈسٹرب کرتی ہے ان کو سائنس، کیونکہ جو منطق اور یہ جو خاص کر فلسفے والے اور جناب سائنس والے یہ ہمارے بچوں کو گھما دیتے ہیں. لیکن جواب سائنس جو لینا ہے اسی جواب قرآن جو نہیں لینا. اب ہمارے بچے نا پھر سائنسی جواب ڈھونڈتے ہیں، سائنسی جواب، پھر سائنسی جواب ڈھونڈ کے پھر اپنے حساب سے بعض کا تفاسیر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کی تفسیر کبھی بھی، یہ بات ایک اصول یاد رکھیے، قرآن کی تفسیر کا اصول کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی میں سے کی جائے گی. ایک چیز سمجھ گئے، اور اگر کوئی چیز آپ کو وہاں پر واضح نہ مل رہی ہو تو پھر اس کے لیے آپ حدیث کی طرف رجوع کریں گے. پھر اگر حدیث میں سے بھی کوئی بات آپ کو نہ مل رہی ہو، پھر صحابہ کے اقوال ہیں، آثار ہیں، پھر محدثین ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں یہ دین اترا ہے عربی زبان کے اندر. جب تک ایک بندہ عربی زبان کا ماہر نہ ہو وہ دین کی بنیادی باتوں کو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس کی جو بیسک ہے وہ اس کو نہ جانتا. تو یہ علم ان لوگوں کے پاس تھا. میرے سائنس پڑھے بچے کے پاس یہ والا علم نہیں ہے. ان کے پاس عربی کی جو بیسک جو ہونی چاہیے، جو عربی بڑی وسیع سمندر، آپ یقین جانے بعض کا ایسے الفاظ آ جاتے ہیں خرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے ہمارا ذہن میں نہیں آتا کہ یار اس کا ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ سمندر ہے. بعض کو پڑھا بھی ہوتا ہے وہ ذہن سے اتر جاتا ہے. یہ تو آپ لوگ کے بھی ساتھ ہوتا ہو نا، انگریزی میں کہ نہیں ہوتا. لینگویج جو ہے عربی لینگویج تو بہت ہی وسیع ہے. لیکن ابو بکر صدیق سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ سورہ عبسہ کے اندر فاکہۃ و ابا، اصل میں وہ لفظ اب، ٹھیک ہے نا، وفاکہۃ و ابا، یہ ابا اس کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ بندہ جو پوچھنے والا تھا، جناب آپ عربی زبان کے ماہر
ایک نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ٹھیک ہے، اور جناب آپ نے دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور سیکھا ہے، آپ کو اس لفظ کا معنی نہیں پتا، قرآن کا پھر قرآن کے اس لفظ کا اس کا معنی آپ کو نہیں آتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پھر یہ فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں اس کا یاد، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ یہ سورہ عبسہ کے اندر یہ آیت وفاکہۃ دیکھا رسال وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، وہی پر ہے یہ۔ اچھا فاکہہ بتا دیا، اس کا معنی پھل ہے، وابا مجھے اس کا نہیں پتا، تو اس بندے نے بڑی آگے سے باتیں کی، تو کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلوائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیسے اس کا معنی اپنے پاس سے کر دوں، اگر میں نے اس کا معنی اپنے پاس سے کر دیا تو کون سا آسمان ہے جو مجھے بچائے گا، وہ کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی، اگر میں اس کا معنی اپنے پاس سے کر دوں۔ یہ ہمارے یہ خاص کر نوجوان طبقے پہ ہوتا ہے کہ پر یہ تفصیل کر دیو کہ تو سائنس پھاڑ پھڑ کے نا تو سائنسی میدان دے وچ ایک باری اپنا ڈنکا بجا لیے بھی دسیے تے سائنس دے وچوں جناب جنہاں جو کوئی اعتراض آیا تے اسی سائنسی جواب دے دیے۔ قرآن کی تفسیر میں بڑا خیال کرنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں آپ خود بعض جگہوں پر خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی سائنسی سوال کو سائنسی لے کر آ گیا، اب ہمارا سائنس کا جو میدان نہیں اور اس کا جو میرا علم ہے میرا محدود ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میں اس کی کچھ سائنسی تفسیر کروں، سمجھ گئے نا، لیکن اگر اس کی حدود میں رہتے ہوئے تفسیر کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بات اگر ہو سکتی تو وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات ہم نے وہاں بھی کی، یہاں بھی شاید میں نے ایک آدھ دفعہ یہ بات کی ہے کہ بھئی دیکھو نا بچے کی پیدائش اس کا رحم کے اندر جو ہے ماں کے رحم کے ساتھ چمٹنا جو علاقہ مدغہ، یہ چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اس حساب سے جب کچھ سائنس کی بات لے کر آئے گا میں اس کے تابع رہ کر ضرور میں اس کو بتا دوں گا کہ بھئی یہ بات یہ دیکھ لیں قرآن کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں کوئی مزید سائنسی جو بحث مباحثے میں نہیں پڑھوں گا۔ اب بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے عجیب و غریب سوالات کے جواب میں اپنی نشانیاں بتائیں گے، ایسے ہی ہمیں بھی کوئی سائنسی میدان والا آخر کو بات کرے گا تو ہم ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں بتائیں گے۔ اچھا اب ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، وہ یہ جواب نہیں مانے گا جی، وہ میرے بھائی آپ کے پاس منانا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ آپ اس کو منائیں، آپ کے ذمہ فذکر ان نفعت الذکر فذکر انما انت مذکر، آپ نے صرف بتا دینا ہے، آپ نے نصیحت کر دینا ہے، نہیں مانتا تو آپ کے اوپر منانا تو لازم ہے، لست علیہم بمسیطر، سمجھ گئے نا، آپ کو اللہ نے کسی کو زبردستی وہ بات منوانے کے لیے مسلط نہیں کیا، آپ کے ذمہ کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے آپ کی طرف جو نازل کیا آپ بتا دیں، اس سے باہر نہیں جانا ہم نے ان حدود میں رہتے ہوئے اگلے بندے کو مسئلہ سمجھا دینا، وہ مانتا ہے اٹس اوکے، نہیں مانتا تو غلط تفسیر کر کے کہیں ہم اپنے آپ کو برباد نہ کر لیں، کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی اور کون سا آسمان جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے سایہ فراہم کرے گا، اس لیے تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نشانیاں بتائیں گے، اب یہاں اللہ نے کی نشانی بتائی، کیا نشانی بتائی، یہ ایک پرندہ ہے فضا میں اڑ رہا ہے، یہ پر پھیلا رہا ہے، پر سمیٹ رہا ہے، اچھا ذرا بتاؤ کہ فضا میں آپ کوئی بھی بھاری چیز چھوڑ دو، سمجھ گئے نا، وہ ٹکتی وہ زمین پر گرائے گی، آپ کی سائنس ہے نا گریوٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس زمین کی جو کشش ہے یہ زمین اس کو کھینچتی ہے نیچے لے آئے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ پرندہ ہے بھاری چیز ہے، لیکن فضا میں آپ دیکھ لیں یہ اڑ رہا ہے ایک پرندہ، اور کبھی کتنی دیر تک یہ پرندہ باز کا صرف پروں کو پھیلا کے رکھتا ہے، سمیٹتا نہیں ہے، جب وہ فلائی کرتا ہے نا تو فلائی کرنے کے لیے اپنے پروں کو کھولتا ہے، لیکن جب وہ اپنی فلائٹ پکڑ لیتا ہے سیدھی فلائٹ تو پھر بھائی آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پر پھیلے ہوتے ہیں، وہ پر نہیں سمیٹ رہا ہوتا، سمجھ گئے نا، جو بالکل اس کے پر سیدھے ہیں اور اس طریقے سے وہ تیرتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی پرندوں کو اکٹھے آپ فضا میں تیرتے ہوئے
کبھی ہوگا کہ وہ اپنے پر کو جو سمیٹ کے وہ کھول لے، وغیرہ جب وہ اپنی فلائٹ سیدھی پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے پر جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس ایک پرندے کے اندر کیا اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ فضا میں کس طریقے سے وہ اڑتا پھر رہا ہے۔ تو رحمان اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کو تھامنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں تھام سکتا۔ ایک اور بات بھی ہے جس سورہ فاطر میں جا کر آپ پڑھیں گے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، فرمایا کہ جو زمین و آسمان ہے نا، ان کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ نے ان کو پکڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہل جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد اتنے بھاری آسمانوں کو، اتنی بڑی زمین کو کون تھامے گا؟ تو یہ زمین و آسمان اتنی بڑی نشانی، آسمان جو ہے یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق بغیر پلروں کے کھڑی ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر اس کے نیچے نہیں، لیکن مجال ہے اپنی جگہ سے ہلا، اپنی جگہ سے گرا ہو، اپنی جگہ سے جناب آگے پیچھے ہوا ہو، کھڑا وہاں پر آسمان بغیر ستون۔ اتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے ان کو تھامنے والا؟ کون ہے ان کو تھامنے والا؟ کون ہے تھامنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بھئی آپ کا کام نہیں جاگ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ ہنسیں یا آپ ان کو دیکھ کر اشارے کریں، آپ میری طرف دیکھیں، مجھے سنیں۔ مہربانی ہے، جو سو رہا ہے وہ سونے دیں۔ آپ کل تو میرے سجدے کھبے کسی نے نہیں بیٹھا، سب نے میرے سامنے بیٹھا، جو سوئے گا میں اس کو خود اٹھا لوں گا۔ اور سوتیاں لوگ ایک کے سامنے والے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، عجیب والا کرے گا۔ تو یہ آیت کلیئر ہوگی، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہو اور قرآن کی بات ہو رہی ہو، آپ کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو جانی چاہیے، ایک رقت طاری ہو جانی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ، قرآن و حدیث کے اسٹوڈنٹ جب اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے نا، تو ان کے لیے برقے کی آواز بھی نہیں آیا کرتی تھی، اتنی خاموشی سے بیٹھتے تھے۔ دو آوازیں کہتے ہیں طالب علموں کی آیا کرتی تھی جب استاد کے سامنے بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ تفسیر یا علم حدیث لے رہے ہوتے، دو چیزوں کی آواز، یا تو ان کے کلموں کے چلنے کی آواز آتی تھی یا ان کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ سمجھ گئے نا؟ پھر اللہ نے پھر علم بھی ان کو اتنا ہی اسی طرح وسیع دیا تھا، کیونکہ ان کا علم کے ساتھ ذوق و شوق ایسا تھا، ان کا علم کے لیے محبت ایسی تھی اور علم کے لیے تڑپ ایسی تھی ان کی۔ معذرت، میں اگر غصہ نہ کریں، غصہ تو نہیں کریں گے آپ، کر لیں گے تو میرا کیا کر لیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو گزارش یہ ہے کہ مجھے ذوق شوق ابھی کم ہی نظر آ رہا ہے، مجھے یہ نظر آیا کہ بندہ یہاں بڑی ذوق شوق سے بیٹھا ہوا ہے اور بڑی طرح کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب میں یہ ذوق شوق پیدا ہوا آپ کے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو روح زمین کا سب سے سنجیدہ اگر کوئی مضمون ہے اور سب سے سنجیدہ اگر کوئی کام ہے تو یہ قرآن کا معاملہ ہے، سمجھ گئے؟ اور میرا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پر کتاب اللہ کا درس ہو رہا ہوتا ہے وہاں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرا یقین ہے یہاں فرشتے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے خبر دی۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات غلط ہے نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق میں یقین سے کہتا ہوں ادھر فرشتے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ اچھا، امن هذا الذي، یا ایسا کون ہے وہ جو هو جند لكم، تمہارا لشکر ہو، ينصركم، جو تمہاری مدد کرے، جو کیا کرے؟ وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، لیکن کافر جو وہ دھوکے میں۔ یعنی کافر جو ہیں یہ ذرا بتائیں، اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے اور انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے انکار کرتے ہیں،
اگر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ گئی تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی مدد کرے گا؟ اللہ کے مقابلے پر کوئی ان کی مدد کرے گا؟ لیکن یہ جو کافر ہیں یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. انسان واقعی بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. انسانیت ساری کی، اور خاص کر آج کے اس دور میں انسانیت 999,000 یا 900 کر لیں پر فکر جتنی اکثریت واللہ ہزاروں میں سے اکثریت جو ہے وہ دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. اور دھوکہ بھی کون سا؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ. آخرت کے حوالے سے بے خبر ہیں. بالکل اس حوالے سے ان لوگوں کی کوئی فکر ہی نہیں رہ گئی. ٹوٹلی فکر اس وقت تھاؤزنڈ، بلکہ اب تو بھائی لاکھوں میں تعداد ان کی حساب سے نسبت دیکھنا پڑے گی. شاید لاکھوں میں 1 2 4 ہوں کہ جن کی ٹوٹلی فکر جو ہے یا کثرت سے ان کی فکر آخرت کی ہو، ورنہ موسٹلی ان کی فکر جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے. تو یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے کے اندر وہ کافر بھی تھے اور اس دھوکے کے اندر آج کے مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں. دھوکہ اصل کیا ہے؟ کافروں کے نزدیک بھی سب کچھ دنیا کی زندگی تھی اور آج کے مسلمانوں کے نزدیک بھی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی. یہ اصل دھوکہ تھا. ان کافروں کا دھوکہ یہ تھا. اور جو آخرت کی سزائیں بیان ہوتی تھی، جنت اور جہنم بیان ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی وہ یقین نہیں کرتے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. تو میرے عزیزوں یہ دھوکہ انسانیت کھا گئی اور یہ دھوکہ آج بھی چل رہا ہے. تو اس دھوکے میں اگر ہم مارے گئے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہیں؟ ان کی کس نے مدد کی؟ وہ آیا نا، وہ جناب نمرود کے اوپر عذاب آیا اور فرعون کے اوپر عذاب آیا اور شداد کے اوپر عذاب آیا. بڑے بڑے کافر تھے اس اپنے دور کے، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کس نے ان کی مدد کی؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا کوئی بھی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کوئی لشکر نہیں بچا سکا ان کو. دیکھیے ایک اور بات بڑی تعجب والی، نمرود جو تھا اپنے آپ کو وہی بہت بڑا بادشاہ، بڑی قوت تھی، بڑی فوج تھی اس کے پاس اور بڑی جمعیت تھی اس کے پاس. اللہ نے مروایا تو مچھروں سے مروایا. سمجھ گیا نا؟ بتاؤ اس مچھروں سے بچانے، تیری بڑی بڑی جناب فوج، بڑی بڑی تیری جناب کے جو ہے تعداد، لشکروں کی اتنی بڑی تعداد کہ تیرے اتنے طاقتور یہ جو ہیں یہ لشکر کے بندے چھوٹے چھوٹے مچھروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. چھوٹے چھوٹے مچھروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو اللہ کی جب پکڑ آ جائے تو پھر اللہ کے مقابلے پر کوئی لشکر کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کون سا وہ لشکر ہے کہ جو تمہاری مدد کے لیے آیا ہو؟ لیکن یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. اب فرمایا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ہاں جی بارشیں رک گئی، اب ہے کوئی مائیکل آسمانوں سے بارشوں کو برسا لے. اچھا بارشیں بھی برس کے کھیتیاں آپ کی اگ گئی. اگی ہوئی کھیتیوں کو اگر بارشیں برسا کے تباہ کرنا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے. آگے نا آپ کے پچھلے سال یہاں پر سیلاب آئے تو سیلابوں نے کتنی بستیوں کو ملیا بھیڑ کر دیا، کتنی کھیتیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. کوئی تھا کوئی لشکر آ کر پانیوں کے سامنے بند باندھ دے اور جناب بچا لے؟ نہیں میرے بھائیوں. ابھی یقین جانے کل میرے اپنے علاقے میں جہاں میں وہاں پیچھے رہتا ہوں سعودیہ، اتنا تیز طوفان آیا ہے. یہ آپ کے جو بڑے بڑے ٹریلے جو ہیں، بڑے ٹریلے نہیں ہوتے اور پیچھے کنٹینر رکھے ہوئے الٹ گئے ہیں. یقین جانا یہ کل ہوا یہ سارا. سمجھ گئے نا؟ تو وہ ان تیز ہواؤں کے سامنے اور ان جناب آندھیوں کے سامنے، ان طوفانوں کے سامنے، ان بارشوں کے سامنے اگر تمہارے رزق کو اللہ اجاڑنا چاہے تو کون آئے گا ان کے سامنے؟ کون ان کے سامنے بند باندھ سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. تو لہذا اللہ نے فرمایا اگر اللہ اپنے اس رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہارے لیے اس رزق کا بندوبست کر دے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بنچو لیکن اڑے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے، باقی آج بھی لوگ اڑے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم باتیں قرآن کی صرف اس دور کے لیے آج بنچو پھر عتو میں، سرکشی میں، وہ نفور نفرت میں، وہ بھی اسی طرح اللہ کے رسول سمجھاتے اڑے ہوئے نہیں گل من. اچھا چلو دیکھا گے، ٹھیک ہے دیکھیں گے، سوچیں آج بھی اور یار آج مسلمانوں کے بچے اور یار نماز پڑھا گے، اچھا جی دیکھا گے اور یار آیا کر، اچھا دیکھا گے اور نہیں بس پڑھی آنے گی اور دیکھنا آج بھی وہی چیز ہے. اسی طرح آڑے ہوئے نفور نفرت ہے، اللہ بدکنے والے
بھاگنے والے، دور ہونے والے، سرکشی کے اندر. لہذا ان کی بھی حالت یہ تھی، آج کے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ یہ کر دے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرے. لیکن یہ بیوقوف سرکشیوں کے اندر جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں اور نفرت ان کے دلوں میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کون ہے؟ اچھا ہاں، تو کیا وہ جو یمشی مکبا الٹا چلتا ہے علی وجہہ ہی اپنے منہ کے بل. اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کے جو چلتا ہے اپنے چہرے کے بل اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اور دوسرا وہ جو سیدھا چلتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے. اب دیکھو نا یہ مثال ہے، ایک جو ہے اس کی جناب اس کا منہ نیچے ہے اور ٹانگیں اوپر ہے، اور ایک بندہ اس کا منہ اوپر ہے ٹانگیں نیچے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کون سے ہی چل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ جو اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہے، پاؤں پہ چل رہا ہے، اس لیے چل رہا ہے. اور جو بھائیوں اپنے منہ کے بل چلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل غلط چل رہا ہے. اللہ کی قسم دنیا کے اندر اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے الٹے چل رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ منہ نیچے ہیں، ٹانگیں اوپر ہیں. اور جو دین کے اوپر چلنے والے وہ پاؤں کے اوپر چلتے ہوئے اپنے سروں کو اوپر رکھ کے چل رہے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہے جو آج ان لوگوں کے اندر موجود ہے. آپ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، تو میں اس کو پھر یہی کلوز کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی پھر آپ کو کل پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، باقی کل پڑھ لیں پھر آپ. قوم کڑیاں بھی اخری بار بار. ہیلو، کل تو میرے تو سجے کھبے کسی نے نہیں بنا، سب کلاس دی شکل سے سامنے بیٹھن.